وہ درود شریف پڑھیں جو صبح و شام پڑھنے سے مسلسل درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی مہینوں کی گنتی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ شہر، یہ لفظ ہے نا شہر، یہ اردو میں تو سٹی کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں یہ مہینے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کیسے معلوم ہوا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس کے بھی کئی معنی لیے گئے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ قرآن عظیم میں ہے۔ کب سے ہیں یہ 12 مہینے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تب سے یہ مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے یعنی کیا؟ تو حرمت کے ایک معنی عزت کے بھی ہوتے ہیں، ایک معنی تعظیم کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے عظیم مسجد جو پوری دنیا میں سب سے پہلے جو قائم ہوئی، مسجد الحرام، تو اس کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے الحرام۔ کیا لگا ہے لفظ؟ الحرام، المسجد الحرام۔ اب ہمارے یہاں اگر کسی چیز کو حرام کہا گیا تو حرام کے معنی فوربیڈن انگلش میں کہیں گے، something which is not allowed, that is حرام۔ تو پھر اس مسجد کو کیوں حرام کہا گیا؟ مسجد تو الاؤڈ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس مسجد کی فضیلت بیان فرمائی، کعبۃ اللہ کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ تو معنی یہ ہوئے جیسے ہمارے یہاں جو کامن مسجدیں ہوتی ہیں، عام مسجد، اس میں بھی ہم اس کی حدود کی تعظیم کرتے ہیں۔ عام انسان باہر کچھ بھی بولتا ہے، لیکن مسجد میں ہوگا تو کبھی کبھی بولتا ہے کہ مسجد میں وہاں غلط نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس کو اتنا سینس تو ہے کہ مسجد حرمت والا گھر ہے، حالانکہ انوئنگلی، انجانے میں وہ یہ قبول کرتا ہے کہ باہر غلط بولوں گا، مسجد میں ہوں غلط نہیں بولوں گا، مسجد میں ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی باہر بولے گا، یہ اس نے خود ہی قبول کر لیا۔ مگر وہ ایسا اس لیے کہتا ہے کہ وہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ بھائی جہاں میں کھڑا ہوں وہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کچھ غلط کام کروں گا، تو یہ ہوتا ہے حرمت والی۔ اسی طرح حدود حرم جو ہیں وہ حرمت والی جگہ ہے، کہ اس میں شکار کرنا حرام، یہاں تک کہ درختوں کے پتے توڑنا، گھاس کاٹنا یہ بھی حرام ہے، درختوں کے پتے بھی نہیں آپ کاٹ سکتے، اس لیے اس کو حرم کہا گیا۔ ان حدود کے اندر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو انسان کو قتل کہاں سے کرو گے؟ اسی لیے وہ مسجد ہوئی مسجد الحرام، کہ وہاں حرمت زیادہ ہے، اور وہاں نیکیوں کی قدر بھی زیادہ ہے، کہ ایک نیکی کرو گے اس حرم کے اندر
تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی حرمت اتنی عظیم ہے کہ ایک گناہ کرو گے تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جائے گا، جتنا پلس ہوگا اتنا مائنس بھی لکھا جائے گا، اس لیے وہ حرمت والی۔ تو اب اس سے ہماری سمجھ میں آیا کہ جو مہینے حرمت والے ہیں ان کی تعظیم زیادہ ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے، حالانکہ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، مگر جو مہینے حرمت والے ہیں ان کی تعظیم زیادہ ہے۔ اور ان تعظیم والے مہینوں میں سے 3 مہینے متصل آتے ہیں اور ان تینوں کے ساتھ لفظ حرام لگا ہوا ہے، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام۔ کیلنڈر کو نوٹ کیجیے آپ، تو تینوں کے نام کے ساتھ لفظ حرام لگا ہوا ہوگا۔ ایک ایسا ہے جو متصل نہیں آتا، اس کو شعبان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، جمادی الاخر کے بعد دیکھتے ہیں، بیچ میں ہے وہ، کیوں سمجھو اس کو لاک کیا ہوا وہاں پر، اس کے ساتھ لفظ حرام تو نہیں لگا ہے لیکن رجب المرجب لگا ہوا ہے۔ اب رجب اور مرجب کا مطلب کیا ہوا؟ تو رجب کے ایک معنی، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ رجب تو ھذا الشہر اگر کہا گیا تو میں نے اس مہینے کی تعظیم کی، یا یوں کہو میں اس مہینے کی تعظیم کرتا ہوں، تو ایسا ہے کہ یہ تعظیم کے معنی میں ہے، تو ایسا شہر، ایسا مہینہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں رجب المرجب۔ یہ دیکھتے ہیں آپ، یہ بیچ میں کیسے آ گیا اور یہ 3 مہینے متصل کیوں؟ تو سب سے پہلے ان کی معنی پر غور کریں آپ۔ ذی قعدہ، اب قعدہ یعنی کیا؟ آپ نے یہ لفظ کہیں سنا ہوگا، کہاں سنا ہے لفظ یہ؟ نماز میں، قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ۔ تو پھر قعدہ کے معنی کیا ہوئے؟ اولا یعنی پہلا، اخیرہ یعنی دوسرا، عربی میں اخرا کے معنی دوسرا کے آتے ہیں۔ تو پہلا قعدہ یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہوگی تو وہی آخرہ ہوا اس کا، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی بیٹھنا، قعدہ یعنی بیٹھنا، بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ 3 رکعت والی نماز ہوگی تو 2 رکعت پر پہلا قعدہ ہوگا اور 3 رکعت پر دوسرا ہوگا۔ 4 رکعت والی ہوگی تو 2 رکعت پر پہلا ہوگا اور چوتھی رکعت پر دوسرا ہوگا، قعدہ اولا، قعدہ اخیرہ، رائٹ؟ تو یہ بیٹھنے کے معنی میں آیا۔ تو یہ مہینے میں یہ قعدہ کیوں؟ ذی القعدہ، تو یہ بیٹھنے کا مہینہ ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا اس پر کہ بیٹھنے کا مہینہ۔ اب آپ بولیں گے بیٹھنے کا مہینہ یعنی کیا؟ تو اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں۔ عرب اکثر مسلسل سفر کرتے تھے، تجارت کے سفر ہوتے تھے یا پھر ان کی جنگ و جدال کے، قتل و قتال کے سفر ہوتے تھے، آتے جاتے تھے ادھر ادھر۔ لیکن اشہور حج جو ہیں، اشہور حج، ابھی اشہور حج کیا ہیں؟ تو حج کے مہینے، 2 ٹرمز آپ سمجھیے، ایک ہے اشہور حج اور ایک ہے ایام حج۔ ایام یوم کی جمع، دن، تو حج کے دن الگ اور حج کے مہینے الگ۔ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں شوال سے ہی، شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو حج کے مہینے شروع ہوں گے شوال سے ہی۔ اگر حج کا عمرے کا کوئی احرام باندھے گا تمتع کا تو وہ شوال سے باندھ سکتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اتنے لمبے لمبے جاتے بھی تھے۔ ابھی لوگ جو ہے وہ شارٹیسٹ ٹور ڈھونڈتے ہیں کہ 5 دن حج کے اور 2 دن مدینے کے، واپس ریٹرن، ایسا پیکج ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ جلدی واپس آنے کا ہے۔ پہلے والے لوگ کفن لے کے جاتے تھے کہ واپس نہیں آنا ہے بلکہ وہیں رہ جانا ہے۔ یہاں ہم لوگ تو دعائیں تو مدینے میں مرنے کی اور جنت البقیع کرتے ہیں، لیکن ٹکٹ جلدی والا نکالتے ہیں ریٹرن آنے کے لیے۔ خیر، حالات بدل گئے ہیں، اتنی سہولتیں بھی پہلی جیسی نہیں رہیں، اتنا لمبا قیام کرنا بھی ویزا پر بھی ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے لوگوں کو، کوئی بات نہیں، اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو ایام اشہور حج جو ہے وہ اس وقت سے شوال سے شروع ہوتے تھے، مگر ذی القعدہ میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ بڑھ جاتا تھا، کیونکہ اگلے مہینے میں حج ہے، اور ایام حج جو ہے ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن خاص ایام حج ہے۔ تو ذی القعدہ میں لوگ آتے تھے، تو اب مکے والے مکے میں ہی بیٹھ جاتے تھے، اب وہ کہیں جاتے نہیں تھے،
ایک تو حاجیوں کا استقبال، دوسرے حاجیوں کی خدمت، تیسرے حاجیوں کے ساتھ تجارت، چوتھے بڑے بڑے سرداروں سے ملنا، پانچویں بڑے بڑے ممالک کے سفیروں سے ملاقات۔ تو اب مکے والے بڑے جو قبیلے والے ہوتے تھے الگ الگ، اور الگ الگ قبیلوں کے پاس الگ الگ خدمتیں تھیں۔ کسی کے پاس زمزم پلانے کی خدمت تھی، کسی کے پاس کھجوریں بانٹنے کی خدمت تھی، کسی کے پاس کعبۃ اللہ کی صفائی کا نظام تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے وہ اب مکے میں بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہا کہ یہ مہینہ بیٹھنے کا مہینہ یعنی ذی القعدہ۔ یہ اس کی چھوٹی سی ہسٹری آپ نے سن۔ ذی یعنی والا، ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا، اور ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ، جس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی لفظ حرام لگا کیونکہ حرمت والا، اس میں بھی لفظ حرام لگا کیونکہ وہ بھی حرمت والا، اور پھر سال کا پہلا مہینہ جو آیا محرم الحرام، وہ بھی مہینہ حرمت والا۔ رجب بھی ساتھ میں آتا تھا، مگر چونکہ دور جاہلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے تو جنگ نہیں کر پاتے تھے، گناہوں کی طرف نکل نہیں پاتے تھے، تو یہ اس زمانے میں ان لوگوں کو ٹو مچ لگتا تھا کہ 4 مہینے حرمت والے، اتنے دن کیا رکیں گے، کیسے رکیں گے؟ تو وہ اپنے ایک قبیلے کے سردار، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں، اس کے پاس جاتے تھے، اس سے کہتے تھے کہ سردار آپ تو ہول اینڈ سول ہو، آپ جو فیصلہ کرتے وہ ہو جاتا ہے۔ مینا میں وہ جاتے تھے اس کے پاس اور کہتے تھے کہ آج مینا میں سارے لوگ آ گئے ہیں تو اس سال ہے نا یہ محرم کو تم ہے نا آگے ڈھکیل دینا، اس کو بولنا کہ یہ سفر ہے، محرم کو کیا کرنا، مؤخر کر دینا، اس کو مؤخر، اس کو آگے بڑھا دینا، اور بولنا یہ آج میں سردار کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ ابھی ذی الحجہ کے بعد آنے والا مہینہ یہ محرم نہیں ہوگا، اس سال وہ سفر ہوگا، اس لیے جو کرنا ہے کرو۔ تو اس کو قرآن نے نسی کہا ہے، نسی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھو تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا جو میں نے آپ کے سامنے ریفرنس پیش کیا تھا، تو اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ لفظ نسی کو بیان کر دی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے۔ اس کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنی سہولت کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کہتے ہیں، اس سال سفر کو میں پیچھے کھینچ لیتا ہوں، محرم کو آگے ڈھکیل دیتا ہوں تاکہ اس میں جو تماشے کرنے کر لو، بعد میں محرم آئے گا تو پھر تھوڑے رک جانا ہے، کنٹینیوس اتنا نہیں ہم رک سکتے، اور اگلے سال پھر ریگولر کر دیں گے، پھر سے اگلے سال پھر گڑبڑ کر دیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے، کسی اور مہینے کو آگے پیچھے کر، حج کا مہینہ آگے پیچھے کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس میں حج کرنا تھا۔ اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا مگر خرافات کے ساتھ ہوتا تھا، لوگ طواف کرتے تھے لیکن تالیاں بجا کے کرتے تھے اور ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ الفاظ تھے میرے آقا کے کہ میں اپنے قدموں تلے ان جاہلیت کی تمام رسموں کو رونتا ہوں۔ آج سے سودی لین دین ختم، آج کے بعد کوئی کعبے کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا، کوئی کعبے کے ساتھ طواف کرتے ہوئے تالیاں نہیں بجائے۔ اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسموں کو ختم کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں ترقی کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے جو مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 4 ہے نا، منہا اربعۃ حرم، اللہ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے، تو 4 مہینوں کی گنتی تو پوری ہو لیکن اس کا سیکوینس پورا نہ ہو۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر ہی یہ اعلان فرمایا تھا کہ اب اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کرے گا، رجب کو میں آگے لے جا کر شعبان اور جمادی الاخر کے بیچ میں اس کو مکفل کر رہا ہوں، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے رجب کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اس کو اس لیے بیچ میں لایا گیا تھا تاکہ یہ مسلسل جو سلسلہ آ رہا تھا حرمت والے مہینوں کا اور اس میں آگے پیچھے کرنے کی شرارت لوگ کرنے لگ گئے تھے، اس وجہ سے اس کو وہاں سے ہٹا کر پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درمیان میں لا کے رکھ دیا،
اور پھر اسی سے برکت والے مہینوں کا سلسلہ شروع کیا اور فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ آپ نے سمجھا کہ اللہ نے نسی جو فرمایا، نسی یعنی مؤخر کرنا، اس کو آگے پیچھے کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کل عدم قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا. اور اب جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. اب ایک فضیلت رجب کی یوں بھی سن لیجئے. رجب کے معنی تعظیم کے، جیسے عرب جب فصل جو کھجور کی ہوتی ہے وہ پکتی ہے تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے کچھ کھمبے لگاتے تھے، کچھ لکڑیاں لگاتے تھے، کہیں وہ پھل جو ہے نا وہ بوجھ کی وجہ سے درخت سے گر نہ جائیں، اس لیے اس کو سپورٹ، یا اس کو کانٹوں کی ایسی باڑ لگا دیتے تھے اور اس کو روک دیتے تھے کہ زمین پہ وہ پھل گر نہ جائیں، یا اس کو کوئی چرا نہ لے، اس لیے اس کو سیف کرنے کے لیے اس کے ارد گرد فینسنگ کر دیتے تھے، یا تو اینٹوں کی کرتے تھے یا دوسری چیزوں کی کرتے تھے. اس کو وہ ترجیب کہتے تھے، اس کو وہ ترجیب کہتے تھے، اور ترجیب ہی سے یہ رجب بنا ہے. اس کے معنی سہارا دینے کے بھی ہے، ایک معنی تعظیم کے ہیں، اس کی تعظیم کرنے کے، اور ایک معنی سہارا دینے کے. تو اس مہینے میں اللہ کی رحمت بندے کو جہنم میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنا سہارا دیتی ہے. اس لیے بھی اس مہینے کو ماہ رجب المرجب کہا ہے، یہ ماہ رجب المرجب. اور پھر یہ فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اب اس کا ایک نام ہے اصم، الف صاد میم، اصم. اس کے معنی ہوتے ہیں بہرا، ڈیف. یہ مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ اس سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے تیری کیسی تعظیم کی، تو یہ جواب نہیں دیتا. پھر دوسری بار اس سے ارشاد ہوتا ہے تو پھر یہ جواب نہیں دیتا. پھر تیسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کے یہی اچھے اچھے کام اس پر یہ سب میں نے سنے، اور کرامن کاتبین جو لکھتے تھے ان کے قلم کی آواز میں نے سنی کہ اتنے نیک کام تیرے بندوں نے کیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو رجب جواب دیتا ہے کہ اللہ تیرے رسول نے میرا نام اصم رکھا، بہرا، اور مجھے گناہوں کے کام سننے سے تو نے ہی بہرا کر دیا. اس لیے میں تیرے سامنے مسلمانوں کی، مومنوں کی گناہوں کی گواہی لے کر نہیں آیا، بلکہ ان کی نیکیوں کی گواہی لے کر کے آیا. اللہ نے اتنا انتظام ہمارے لیے کر دیا ہے، اب ہم کو کتنا انتظام خود کے لیے کرنا چاہیے. ایک تو چھٹی شریف بھی رجب میں دے دی اور معراج بھی رجب میں دے دی. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تم یہاں پہنچ گئے، یہی ہماری معراج ہے. یہاں خادموں یہ جو خدمت کر رہے ہیں ہم، یوں سمجھو کہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو رجب میں بیج بونے کا موقع دیا ہے. اس خدمت کو یوں لینا کہ یوں اگر گھر میں بیٹھے رہتے تو اتنی نیکیاں کہاں سے ہوتی. لیکن یہ نیکیاں اللہ نے ہم کو چن لیا. کبھی کبھی شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی آتا نہیں، ہم لوگ ہی ہر سال آتے ہیں اور ہم لوگ ہی کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر کیسا آدمی کا. تو اس کو یوں پازیٹیو سوچو کہ اتنے سال سے لوگ آتے ہیں لیکن کسی کو نہ اللہ نے ہم کو ہی چن لیا ہے. پرائم منسٹر تو یہ نہیں بولتا کہ 125 کروڑ میں سے مجھے ہی کیوں پرائم منسٹر بنایا، ایسا تو نہیں بولتا، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مجھے ہی چن لیا گیا. تو اسی طرح سے ہم کو بھی یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ہی کیوں، مجھے اللہ نے چنا ہے تو میں یہاں پر آیا. تو اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے. ہم سب آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سب آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمتیں قبول فرما کر مدینے میں زائرین کی خدمتوں کا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مکے میں حاجیوں کی خدمتوں کا شرف عطا فرمائے، وہاں لوگوں کو زمزم پلانے کا شرف اللہ ہم کو عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ ہماری بخشش کا سامان بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.